بھائی کو اٹھا دے جی آپ جاگ کر بیٹھیے، جھولے لے رہے، بڑا سفر کر آیا ہوں، میں نے آپ سے چندہ نہیں لینا ہے، گاڑی کے پیسے نہیں لینے، میں نے تیل ڈلوایا، اپنے پیسے ڈال کر اپنی گاڑی پر آیا ہوں، اس لیے میرے جمعے میں جو سوئے گا میں اسے اٹھا دوں۔ جاگ کر بیٹھی، فکر اور ڈر اس کو ہو جس نے جمعہ پڑھا آ کر 5,000 لینے 10,000، مجھے تو کوئی فکر نہیں، جاگ کر بیٹھنا ہوگا۔ مالک سوال کر رہا، کون؟ چیونٹی۔ قرآن مجید پڑھا کریں، سورۃ النمل، اللہ نے اس کا نام ہی نمل رکھ دیا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ باہر نکلی اپنے لشکر کے ساتھ اور کیا کہا؟ اے اللہ، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم تو نہیں اس کی زبان جانتے۔ اس نے کسی بابا علی حجویری کا واسطہ دیا تھا، اپنے وقت کے کسی بزرگ کا وسیلہ دیا تھا، کسی کے صدقے اور طفیل دعا مانگی تھی؟ چونٹی جسے ہم پیروں کے نیچے مسل دیتے ہیں، ہمارے معصوم بچے اس کو ہاتھ سے مار دیتے ہیں۔ اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، غیر اللہ کی قبر پر جا کر اس سے سوال کرنے والے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، تیرے اس جسم سے بہتر تو وہ چونٹی ہے جس نے کمر کے بل لیٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو مالک کی طرف اٹھا کر کہا تھا، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، پیاس لگ رہی، ہم پر پانی برسا دے۔ قرآن مجید۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی پیاس لگی، اس کی قوم بھی باہر نکلی، اللہ نے اس پیغمبر کے اندر ان چیونٹیوں کی، ان درختوں کی، ان پرندوں کی بولیاں مالک نے اس پیغمبر کو سکھلا دی تھی۔ جب اس پیغمبر نے سنا کہ چیونٹی بدستِ دعا ہے، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہم پر پانی برسا دے، نہ کسی مردے کا واسطہ دیا تھا، نہ کسی زندے کا وسیلہ پکڑا تھا، پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر کے کانوں میں یہ آواز پڑی، چیونٹی کہہ رہی ہے اللہ پانی برسا دے، ساتھ اپنی قافلے کو کہتی ہے، امیر تھی، جماعت کی لیڈر تھی، کہا پلٹ چلو چونٹیوں، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے علیہ السلام، اسے خبر بھی نہ ہوگی، اس کے گھوڑے تمہیں جان تمہاری ختم کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ گویا چونٹی کا عقیدہ یہ تھا سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، ورنہ تبھی تو اس کے گھوڑے ہمیں مار دیں گے۔ اور آج سے پوچھ کر دیکھو، جتنے کھوتے شاہ سب کو خبر ہے کہ کون قبر پر آیا، اس سے پوچھئے کون ہے عالم الغیب، کہے گا ہمارے بزرگ ہیں، کہاں بیٹھے؟ کراچی میں، اور ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے، پتہ نہیں کتنا فٹ لمبا ہاتھ ہے، اس کی نگاہ ہم پر پڑ رہی ہے۔ اے مسلمان، اس چونٹی سے عقیدہ توحید سیکھ، چونٹی سے جو کہتی ہے سلیمان کو خبر اور اس کے لشکر کو خبر نہ ہوگی، پلٹ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اپنے لشکر کو کہا کہ چلو، اللہ اس چونٹی کی دعا کو قبول کر کے جب اس کو پانی دے گا ہمیں بھی پانی مل جائے گا۔ عقیدہ توحید سمجھنا آیا۔ ہمارے ہاں بیماری یہ نوافل پہ قوم کو لگا دیا ہے، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کر رہے؟ جی وظیفہ کر رہا۔ کیا فوائد ہے؟ کہا جنت میں ایک، علماء کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، بالکل سچ ہے، کلمتان خفیفتان، انتہائی ہلکے، انتہائی آسان، اور اللہ کے ہاں ترازو کو بھرنے والے یہ کلمات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو قبر پرست ہے، جو اللہ کو الہ نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ اپنے بزرگوں کو لے کر چل رہا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے یہ جو چاہے کر لیں، ان کی نگاہ تو عرش پر پڑتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر لیا کرتے ہیں، مالک ان کے سامنے مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ ان کو آپ تسبیحات چھوڑیں، ان کو دن رات کشمیر میں جا کر قتل کروا دیں، سیدھے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کیوں؟
کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ مالک کون ہے. اور لوگوں، ایک بوڑھا یہ لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا. حدیث کے الفاظ ہے کتاب الایمان میں، یہ اپنی پلکیں، فتح مفسرین محدثین لکھتے ہیں، یہ اپنی پلکیں ایسے اٹھا کر پیغمبر کی چہرے کی زیارت کی. اتنا بوڑھا، اتنا بوڑھا. کہا اللہ کے پیغمبر، بوڑھا ضعیف ہو چکا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی جنت کا راستہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا کہا ہوگا؟ ہمارا جیسا ہوتا کہتا جہاد میں فنڈ ڈال. مولوی صاحب ہوتے کہتے مسجد ہی بنوا دے، جنت مل جائے گی. مولوی صاحب کا سپیکر میں اعلان ہوتا ہے انڈا مسجد میں دیا ہے فلاں نے، اس کو جنت ہو گئی، مفت میں مل رہی ہے جنت یہاں پر. اس نے کہا نمازیں پڑھ، وہ نمازوں پر لگا دے گا. کوئی بستر لوٹا اٹھوا کر گھر سے باہر نکلوا دے گا، بیوی بچوں کو چھوڑو اور نکلو. کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ او مسلمان بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، امت محمدیہ کے افراد توجہ سے سنو. فرمایا پہلی بات ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. پہلے تو یہ کہ کائنات میں صرف ایک عالم الغیب، ایک داتا، ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا ہے، اور اس کا نام اللہ ہے. جو ہم یہ دعوت نہیں دے رہے الا ماشاء اللہ. ان کو بتلائیے کہ اس بوڑھے کو نجات کا سرٹیفکیٹ، اس کو اٹھا دیں ساتھ والے کو، جی آپ جاگ کر بیٹھیے. آپ مزے کی بات یہ، بندہ خود سوتا رہتا ہے، جب کہتے ہیں جاگیے تو پچھلے کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا. سبحان اللہ. سو میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں سو رہا ہوں. لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پھر پیچھے دیکھتا ہے کہ کون سو رہا. آپ ہی سو رہے ہیں، جاگ کر بیٹھیے. اس بوڑھے کو نجات کیسے ملی؟ کیسے ملی؟ کہا ان تشہد لا الہ الا اللہ. اے معاذ یمن کی طرف چلے رضی اللہ تعالیٰ. کہا معاذ سب سے پہلے قوم کو مالک کا تعارف کروانا. اگر وہ مالک کو مشکل کشا مان لے پھر کہنا میں ان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت بعد میں پیغام ہے. پہلے انہیں سمجھاؤ جس قبر سے مانگ رہے ہو، جھک رہے ہو، نیازیں دے رہے ہو، قربانیاں چڑھا رہے ہو، جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، ہاتھ میں انگوٹھیاں پشتن پاک کی پہنی ہوئی ہے، بازو پر امام ضامن کا تعویذ باندھا ہوا ہے، ان عقائد سمیت تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، برباد ہے اللہ کے ہاں. ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے یہ سمجھاؤ. پھر اس کو نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، مسجد ہے، تعمیر، بہت کام ہے، بہت کام ہے دین. لیکن پہلے اللہ کی توحید کہ مالک کون ہے، مالک کی خبر ہو اسے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. یہ اتنا بھاری نام. اور یاد رکھیے میں کہا کرتا ہوں اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، اللہ نے یہ زمین اور آسمان کا نظام اہل حدیث کی وجہ سے قائم کر رکھا. جس در روئے زمین پر کوئی اہل حدیث نہ رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی. صحیح مسلم کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ، ایک انسان پوری روئے زمین پر کہتا ہوگا اللہ اللہ. اور یہ کون کہتا ہے؟ اہل توحید کہتے ہیں. دوسرے تو یا رسول اللہ، سوئے اٹھتے تو یا علی مدد، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے جانے یا علی، ہم جو چاہے کریں وہ جانے، اس کا رب جانے. ہم علی کے، علی اللہ کا، وہ جانے ہماری طرف سے لڑتا رہے گا، ہمیں کیا فکر ہے. انہوں نے پیچھے لکھ کر اپنے عقیدے کا اعلان کر رکھا. اور سیاستدانوں نے بھی لکھ دیا یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور. انہوں نے بھی کہہ دیا مولویوں کی طرح آزاد ہے. ایک اللہ کا نام لینے والا وہ صرف اہل توحید، وہ کہتا ہوگا اللہ. پیغمبر نے فرمایا جب وہ کہے گا نا اللہ، اس بندے کی خاطر اللہ آسمان کو بھی قائم رکھے گا، زمین کو بھی قائم رکھے گا. اور یہ صرف اہل توحید کا پیغام کہ لوگوں رات ہو، دن ہو، مشکل ہو، تنگی ہو، جو بھی حالت ہو، زبان پر اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہ آئے، کسی اور سے مدد کی پکار نہ ہو. توحید میں مکھی کے سر کے برابر بھی کوئی جھول نہ ہو. گناہگار ہوں میں،
انسان گناہ گار ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، اس اہل توحید کو ایک نہ ایک دن اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا، ترازو لگاؤ، لاؤ بھی اس کی نیکیاں اور گناہ، پیغمبر فرماتے 99 دفتر، ایک کم 100 دفتر، ایک کم 100 دفتر، اور ان کی